تو انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ باہر سے چلایا جا رہا ہے مخصوص ایجنڈا کے تحت آرمی اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے. ایک انہوں نے یہ ذکر کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس غلطی کو ماننا. اگر نہیں مانتے تو یہ اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ یہ بیان جو ہے کس تناظر میں ہے یا کسی کی طرف خاص اشارہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں, کوئی بھی بات اتنی بڑے سطح کے اوپر جو بات کی جاتی ہے نا, وہ اشاروں اور کنائیوں میں اس کو کہا جاتا ہے. اور دیکھیں, غلطی کے اوپر معافی وہ مانگتا ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے. چھوٹے آدمی سے نا آپ کبھی بھی اس ظرف کی توقع نہیں کر سکتے. بڑائی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنی غلطی, کوتاہی اور کم علمی کا اعتراف کیا جائے, برملا اس کا اظہار کیا جائے. کیونکہ آپ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں کسی خول کے اندر, وہ پھر اس طرح سے ایکسپوز ہو جائے گا. اگر آپ اعتراف نہیں کرتے, آپ اپنی حرامی پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اس سے حالات خراب ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. دیکھیں, انسان ایک اشرف المخلوقات ضرور ہے, لیکن خطا کا پتلا ہے. ہر سطح کے اوپر ہاں کوئی بھی ہو, وہ چھوٹے لیول 22ویں گریڈ کا ہو یا ایک درجے کا انسان ہو, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. بڑا انسان وہی ہے جو غلطی کو اپنی تسلیم کرے, اس کی تصحیح کرے اور پھر رائٹ ٹریک کے اوپر واپس آ جائے. لیکن ہمارے ہاں مسلسل یہی ہو رہا کہ میں نہ ماروں, غلطی پہ لوگ غلطیاں کریں. وہی لوگ ہیں جو جھوٹا اور من گھڑت اور غلط بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں, ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں. جو ملک کی جو ثقافت ہے ہماری, جو ہماری اقدار ہیں, اس کو تحقیق کر رہے ہیں, اس کو روند رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ہمارا جو گراف ایک ہے, جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وائرل کر رہے ہیں, وہ جو میمز بنا کے چلائے جا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ آپ کوئی انٹلیکچوئل بات کریں, ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں, وہ خواہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, وہ دیکھیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ, اور وہ دیکھیں جس میں ولگیرٹی ہے, جس میں ایک دوسرے کی تضحیق کی جا رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, خواہ مذہبی نوعیت کی ہو یا پولیٹیکل نوعیت کی ہو, وہ دیکھیں ایک چند گھنٹوں کے اندر وہ لاکھوں لوگ دیکھ لیں گے. تو ہمارا ایک نظریہ بالکل ہی چینج ہو چکا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, نہ وہ کام کر رہے ہیں, نہ ہماری جو گورننس ہے. میں ایک مثال دوں چھوٹی سی. بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں, دیکھیں وہ کہ ہمارا ایک ان کے اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, اور وہ پاکستان دشمن ہے, لیکن ان کی بات بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ یعنی کہ اسمال گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس, یہ پورا فلسفہ ہے. بالکل, یہ پورا فلسفہ انہوں نے دے دیا ہے کہ کس طرح گورنمنٹ چلائی جاتی. دیکھیں, اچھائی جہاں سے ملے, آپ کا دشمن کیوں نہ ہو, وہاں سے اٹھا لیں. تو میں نے جب سے یہ ان کی لائن پڑھی ہے, میں اس کو بار بار اس کو پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں انسان نے کیا کہہ دیا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں نا, کہ ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے جی, ہمارے یہاں بھی اسمال گورنمنٹ ہے, بالکل, لیکن ہم تو اس سے بھی کم اپنی کارکردگی, جو گورننس ہماری, جو ہماری انتظامیہ ہے, اس کا دیکھیں کیا حشر ہوا ہے. تو یہ وجہ ہے. تو اسی لیے آرمی چیف نے کہا ہے کہ بڑائی اسی میں ہوتی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس جانب ان کا اشارہ ہے, جن کی طرف اشارہ ہے, ان کی جانب سے کوئی اس طرح ظرف کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. وہ اسی ہڈھرمی کا ہی شکار رہیں گے. صحیح, بالکل سر. اور اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے, اور یہی سب کے لیے بہتر ہے, ہمارے لیے, ملک کے لیے, اور ملک ہے تو ہم ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا, اب آ جاتے ہیں وہ ایک طرف تو یہ لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, کوئی نتیجہ نکلے گا, ملک آگے بڑھے گا. دوسری جانب ہم جو اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں, کل سے حنیف عباسی صاحب نے جو اسپیچ کی, ماضی کے شکوے کیے, پھر عمر ایوب صاحب نے جو کہا, آج جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کے نعرے بھی ادھر لگے, خان صاحب کی رہائی کی بھی ڈیمانڈ کی گئی, پھر ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب نے جو تقریر کی. تو ایک طرف تو وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں, لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے بلکہ کہ ہم بات چیت کریں, کچھ راستہ نکلے گا. پھر اسمبلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں سر؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی ایک اشارہ جاری کیا تھا کہ یہ جو ایوان ہے ہمارا, پارلیمنٹ ہے, یہ ہر چیز پہ سپریم ہے, سب پہ یہ مقدم ہے. جمہوری عمل کا
یہ حصہ ہے اور اس کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. تو ہماری جو پارلیمنٹ کے اندر خواہ پچھلا دور ہو یا یہ دور ہو، اگر دیکھیں تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں قد بڑھانے کے لیے اس فلور کو استعمال کر رہے ہیں. صحیح. جو جتنے ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے اسی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر. آپ دیکھیں 2 روز ہو گئے اجلاس کو، اس میں عوام کی کون سی بات کی گئی ہے؟ صحیح. ایک بات نہیں ہے. اور رہی بات کہ ہم مذاکرات کریں، امید کا دیا روشن کیا ہوا ہم نے، ایسا کچھ نہیں ہے جی. یہ دیا روشن کرتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس پہ پانی ڈالتا ہے، پھر روشن کرتے ہیں، دوسرا آتا ہے پانی ڈالتا ہے. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جو ٹرک بتی کا اس کا بلب بھی فیوز ہو چکا ہے. یہاں سے کوئی امید نہیں ہے. یہ صرف اس فلور کو اپنا قد بڑھا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بجلی سے، مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں. دنیا بھر میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جو بڑھائی جاتی ہے اس میں ٹائم ہوتا ہے، اپروول لی جاتی ہے ہر جگہ سے اور اس کے بعد بڑھائی جاتی ہے. یہاں تو ٹھونس دیا جاتا ہے، آئے روز بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہو گیا، گھی اتنا مہنگا ہو گیا، دودھ اتنا مہنگا. اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو جمہوریت کا، یہ خود جمہوریت کو اس جانب لے کے تمام، میں بل کے میں بارہا اس کے بعد بات کر چکا ہوں کہ یہ تمام، مجھے لگتا ہے یہ تمام پارٹیاں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ کی ہو، تو یہ سب ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو پارلیمنٹ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کا جو اعزاز ہے، جو اس کا رتبہ ہے، اس کو گرا رہے ہیں، اس کو گھٹا رہے ہیں. یہ ایک طرف یہ کہیں نہ کہیں اس کو سسٹم کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایسی عوام کا خرچہ ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ آتے ہیں مختلف شہروں سے، ملک کے دیگر حصوں سے آتے ہیں، ٹی اے ڈی اے سارا کچھ لیتے ہیں، ان پہ اخراجات آتے ہیں، سب کے اجلاس سے اس پہ اخراجات آتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ وہی بات ہوتی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی تعفن زدہ. تو یہ ایک سسٹم، میرا ماننا یہی ہے کہ یہ کسی ایک اور نظام کا حصہ ہے. یہ لڑائی جھگڑا یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں تمام لوگ مل کے، اور پھر سب بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے اور پھر باہر سے دیکھا کریں گے. اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا.